अस्सलाम वालेकुम जी। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एक तंजीम है इलाकाई ताउन के ऊपर मुश्तमिल, और हमारे वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी उसमें शिरकत के लिए भारत पहुँचे हैं, और इसको उस G20 कॉन्फ्रेंस के साथ जो है वो मिक्स ना किया जाए, जिसका इजलास जो है वो भारत ने श्रीनगर में बुला रखा है। पाकिस्तान उसके ख़िलाफ़ एहतजाज करता है, ठीक है। ये वहाँ पे पहुँचे हैं और वहाँ पे उन्होंने कहा है कि जनाब शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर ममालिक हैं उनके साथ दो तरफ़ा मामलात पर भी बात होगी। भारत और पाकिस्तान इसके अरकान नहीं थे, और जो है वो रूस और चाइना इसके मेन अरकान थे। इसके अंदर जो 4 रियासतें हैं, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स जिनको कहते हैं, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान एंड तुर्कमानिस्तान, इनको भी शामिल किया गया हुआ है। मेरा ख्याल है अफ़गानिस्तान भी अब है उसके अंदर, और इसके अलावा ये और भी ममालिक हैं इसके अंदर। पाकिस्तान जब इंडिया इस हवाले से बड़ा अग्रेसिव डिप्लोमेसी करता है, वो हर रीजनल फोरम का मेंबर होता है। अभी क्वाड का जो फोरम बना है जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के ऊपर मुश्तमिल, उसमें भी वो भाग के शामिल हुआ है। तो वो कोई फोरम छोड़ता नहीं है, क्योंकि जब आप इस तरह के फोरम्स के ऊपर मौजूद होते हैं तो फिर आप अपनी लोगों को अपनी आवाज़, अपना नुक्ता नज़र पहुंचा पाते हैं। उनका बाइकआउट करना जो होता है वो एक अस्करी माइंडसेट तो हो सकता है, वो एक अंडर डेवलप्ड माइंड तो हो सकता है, लेकिन कोई भी अक्लमंदाना जहन इस बात की एडवोकेसी नहीं कर सकता कि आप इस तरह के तमाम फोरम्स का बाइकआउट करके बैठ जाएं। और जो है ये ECO भी है एक इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन ये वो जो RCD होता था ना साहब का, वो बन गई हुई है। लेकिन अब पहले उसके अंदर पाकिस्तान, ईरान और तुर्की शामिल थे, फिर अफ़गानिस्तान और अब बहुत सारे ममालिक उसके अंदर भी शामिल हो चुके हुए हैं, लेकिन इंडिया उसको एक्टिव नहीं होने देता, क्योंकि पाकिस्तान को एक और फोरम मिल जाएगा, और इंडिया के पास तो बहुत बड़े फोरम्स हैं। वो डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान को शिकस्त देने के लिए उन तमाम ममालिक के साथ बराह रास्त हो गया हुआ। तो एनी हाउ उनको एक्टिव नहीं होने देता, उनके साथ डायरेक्ट दूसरे फोरम्स के ज़रिए डायरेक्ट जाके कि सार्क को भी इसी तरह इंडिया एक्टिव नहीं होने देता। पहले वो उसके अंदर घुसा है, अब उसको वो एक्टिव नहीं होने देता। लेकिन शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके अंदर जब इंडिया ने कहा कि मुझे मेंबर बनाओ, तो चाइना ने हमें कहा कि ओए कित्थे फिर दे हो, चलो ये मेंबर बनो। तो फिर दोनों को स्टेटस मिला रहा, हमें ऑब्जर्वर का, मुबस्सर का, और फिर पाकिस्तान को मुकम्मल इसकी मेंबरशिप मिल गई। नवाज शरीफ साहब उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे, वो जब हम मुबस्सर थे तब भी वो इसकी सरबराही कॉन्फ्रेंस के अंदर जाया करते थे, और जब वो मेंबर बन गए तो तब भी जाया करते थे, क्योंकि वज़ारत ख़ारजा उन्होंने अपने पास रखी हुई थी। पाक फ़ौज जो थी उन्हें वज़ीर ख़ारजा नहीं लगाने देती थी, ठीक है। वो कहते थे या वज़ारत ख़ारजा के मामला जो है वो आर्मी चीफ देखेगा। तो नवाज शरीफ को ये पता था कि अगर मैंने कोई भी वज़ीर ख़ारजा लगा दिया तो इन्होंने उसको गिच्ची से नाप लेना, तो लिहाजा उन्होंने वज़ारत ख़ारजा अपने पास रखी थी, लेकिन वो उन्होंने वज़ीर ख़ारजा वो खुद ही रहे अपने 2-3 साल जो उनके गुजरे। अब SCO जो है वो उसके अंदर जाने का मतलब है कि हम चाइना के साथ एक ग्रुप के अंदर शामिल हैं, और वहाँ पे रूस भी बैठा हुआ है, ठीक है। आजकल हम रूस से तेल ख़रीद रहे हैं ना, तल्लका ज़रा करीबी हैं, और तुर्कमानिस्तान से LNG भी आ रही है हमारे यहाँ, तो उनके साथ हमारे एक कोऑपरेशन का, एक इलाकाई फोरम के ऊपर मौजूदगी का हमारा सबब बनता है। और उनके जो वज़राए ख़ारजा हैं उसका इजलास है, जिसकी भारत के शहर गोवा के अंदर मीटिंग हो रही है। लेकिन जैसे ही पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा जो हैं उनका त्यारा भारत की फ़ज़ाओं के अंदर दाखिल हुआ है, PTI के अंदर से चीखो पुकार, शोरो होगा, चीको रोली बरामद हो गया। हाय हाय, ये आप जो हैं वो वर्चुअल भी इसमें शिरकत कर सकते थे, आप खुद क्यों गए हैं? ये उन्होंने बयान दिया फवाद चौधरी साहब ने। अब फवाद चौधरी साहब जो हैं वो चूँकि उनकी ड्यूटी लगी हुई है, जो मर्जी मुंह के अंदर आए बक बक करते जाएं, और वैसे भी उनको आजकल आशीर्वाद है अमेरिका के सफ़ीर जो हैं
وہ ان کے گھر آتے ہیں اور ان کے ساتھ ناشتہ فرماتے ہیں. تو فواد چودھری صاحب نے اس کے اوپر تنقید کر دی کہ جناب ورچوئل بھی آپ شریک ہو سکتے تھے, اور کشمیر بیچنے چلا گیا, اور پھر شروع ہو گیا سارا ان کا عمران ریاض بریگیڈ جو ہے وہ شروع ہو گیا. اور اب اس کے اوپر جو ہے ان کی اپنی پارٹی کے جو مدار المہام ہیں جناب شاہ محمود قریشی صاحب, انہوں نے کہا کہ جناب یہ ایک فورم ہے, ہمیں کوئی فورم مس نہیں کرنا چاہیے, اور ہمارے وزیر خارجہ کے دانے کے اندر حرج کوئی نہیں ہے. لیکن ظاہر ہے وہ ایک پازیٹیو سٹیٹمنٹ تھی اور پازیٹیوٹی تھی قریب نہیں گزرے یوں تھی, انہوں نے جناب فوری طور پہ اس کو کرنا شروع کر دیا. اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے سادہ گل کرن لگا, ٹھیک ہے, بہت ہی کمانی پھرانی نہیں, بس مختصر جی سادہ بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے عمران احمد, اس وقت عالمی پی ٹی آئی نے عمران احمد خان نیازی کی سربراہی میں اس وقت ویسٹ کو یہ پوسچر دیا ہے کہ دیکھیے ایران بھی چلا گیا چائنا کے ساتھ, افغانستان تو ہے ہی ہے کیونکہ آپ چھوڑ کے بھاگ گئے تھے, ٹھیک ہے, اس کے بعد جو ہے وہ انڈیا بھی اپنے کوارڈ میں شامل ہونے کے باوجود اپنے معاملات پیسفلی طے کر رہا ہے اور بڑا ٹریڈ پارٹنر بنتا جا رہا ہے. اور اس علاقے کے اندر کون سا ملک ہے جہاں پہ امریکی اثر و رسوخ ہے؟ تو اگر اس خطے کو دیکھا جائے تو ہم ہی ہیں جو آپ کا اثر و رسوخ یہاں پہ لے کے آگے چل سکتے ہیں اور چین کا راستہ روک سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو لہذا سانو نوٹ وخا ساڈا موڈ مرے, ہمارے اوپر ہاتھ رکھیں اور دیکھیں ہم کس طرح اس کو چائنا کا جو بڑھتا ہوا اثر و رسوخ ہے اس کو ہم سیبوٹاج کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ تو اس لیے ہمیں سپورٹ کریں, ہمیں نوٹ دکھائیں, ہم یہاں سے جو زکاتیں خیراتیں اکٹھی کرتے ہیں ان کے بارے میں تحقیقات بند کریں جو کہ شروع ہو گئی ہوئی تھیں, کسی لیول پہ پہنچ بھی گئی تھیں. اور ہمارے بندوں کو جو آپ بلا کے پوچھتے ہیں کہ یہ پیسے جو آپ نے اکٹھے کیے تھے اور یہ پھر آپ نے بینک سے نکلوا لیے ہیں, تو آپ نے پھر پاکستان کیسے بھیجے ہیں؟ ٹھیک ہے, تو اگر تو آپ نے پیسے انلیگل ذرائع سے بھیجے ہیں تو آجو پھر اتھے ہی بھیجو, کار نہیں واپس جانا. تو یہ بھی پوچھنا بند کر دیں اور ہمیں سپورٹ یہ کریں کہ پاکستان کی گورنمنٹ کو چوتھے کے دن ایک دبکا لگا دیا کرے, اندروں اسی ویکھ لینا پھر انہاں نال کی کار. ٹھیک ہے, تو اندروں دیکھنے کی اوقات مبلغ یہ ہے کہ پچھلے دنوں عمران احمد خان نیازی نے اپنی کچن کیبنٹ کے ساتھ ملاقات کی جس میں شیدہ ٹلی بھی آیا ہوا تھا خصوصی دعوت کے اوپر, اور اس میں انہوں نے کہا کہ جناب, جس پہ شیدہ ٹلی نے باہر نکل کے کہا تھا کہ جناب اب عمران خان کو سڑکوں پہ آنے کے علاوہ اور کوئی چارہ کار نظر نہیں آتا. اس والی میٹنگ میں جب انہوں نے کہا کہ ہمیں سڑکوں پہ آنا پڑے گا تو پینسل کھٹک اینڈ کمپنی بولے پائن کدھر, نہیں کدھر, وہ ویکھیا نہیں سجے لیبر ڈے والی ریلی دا کیا شروع ہے. ٹھیک ہے, اب مطلب کہ آئیں گے سڑکوں کے اوپر جو ہے وہ پھر ٹرائل کے طور پہ, میرا خیال ہے ہفتے کے دن رکھا ہے انہوں نے, عصر کے بعد مختلف شہروں کے اندر ریلیاں نکالی جائیں گی. اور وہ آپ کو پتہ ہے نا, اب میں ہر چوتھے کے مطلب کہ ہر علاقے کے اندر ایک چوک کے اوپر بڑی ساری سکرین لگا دیتے ہیں اور وہاں پہ جو ویلے مانگنے والے یہ ادھر آ کے بیٹھ جاتے ہیں کیونکہ کھانا ٹکر بھی لبنا ہوتا ہے. تو کہتے ہیں دیکھیں جناب کتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ کہیں پہ کچھ 50 ہوتے ہیں, کہیں پہ 60 ہوتے ہیں جن کا, اور ایسے افراد ہوتے ہیں جن کا کوئی امپیکٹ بھی نہیں ہوتا سوسائٹی کے اندر, وہ بیٹھے چارجنگ پہ لگے ہوتے, جو تھی چارجنگ پہ لگے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, میرا فکرہ جو تھا اس پٹواریوں کی سوشل میڈیا ٹیم نے اٹھا لیا کہ یوتھی وہاں پہ چارجنگ پہ لگے ہوتے ہیں, تو وہ عمران خان کو دیکھ کے ہز اٹھا رہے ہوتے ہیں. اور دوسرا جو ہے وہ میں نام نہیں لینا چاہ رہا, تو مبلغ اوقات موصوف کی یہ ہے کہ انہیں بتایا گیا کہ نہیں بھائی جان اے نہیں ہو سکنا. اب اوقات ڈومیسٹک فرنٹ کے اوپر یہ ہے, لاہور, اسلام آباد, پنڈی اسلام آباد اور پشاور کے اندر مظاہرے ہوں گے جناب عمر عطا بندیال صاحب کے ساتھ یکجہتی کے لیے. تو اس کے بعد عمران خان سڑکوں پہ آنے کا فیصلہ کریں گے. تو انہوں نے کہا پہلے چھوٹا ٹیسٹر مار کے دیکھ لیتے ہیں, تو وہاں پہ لوگ آ جائیں گے. تو لیکن دیکھیے یہ مبلغ اوقات ہے, اور سینتیں کس کس کو ہیں, کامانو سینتیں کس کس کو ہیں امریکہ کو, کہ جناب بس آپ ہمارے اوپر ہاتھ رکھ دیں اور پھر دیکھیں کہ ہم سی پیک تو کیا سی پیک کے باپ کو بھی روک کے دکھائیں گے. اور ادھر یہ سودا بیچ رہے ہیں کہ عمران خان آپ کا مخالف نہیں ہے, بس آپ سرپرستی کریں, ہم چائنا کو اس خطے میں پھیلنے سے روکیں گے.
وہ بہن پاکستان نام ہی شریک ہوئے انہیں افغانستان دے رستے ایران اور ایران تو ترکی پہنچ جانا چائنا نے، اور سڑکیں وڑکیں جو ہیں وہ بنا رہے ہیں، افغانستان کے اندر لنکس اسٹیبلش ہو رہے ہیں۔ تو خیر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہے جی اب تک کی جو صورتحال ہے کہ اس لیے اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ تکلیف اس بات کی ہے کہ پاکستان شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن میں جائے گا تو ظاہر ہے کہ چائنا کو سٹرینتھن کرے گا نا اس علاقے کے اندر، تو چائنا کو سٹرینتھن کرے گا تو ہم نے جس بات کے پیسے پکڑے ہوئے ہیں، جس کام کے لیے ہم اقتدار میں لائے گئے تھے، ٹھیک ہے، اس کام کا کیا بنے گا؟ یہ جو بلاول بھٹو زرداری کی وہاں پہ جانے کے اوپر تنقید ہو رہی ہے، اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ کوئی قوم کا درد ہے یا کوئی ملکی مفادات کا مسئلہ ہے، روکڑے کا مسئلہ ہے بھائی جان، پیسے کا مسئلہ ہے۔ جو پیسے پکڑے ہوئے ہیں اس کام کے کہ ہم سی پیک روکیں گے اور چائنا کی ایکسپینشن روکیں گے، وہ ڈیلیوٹ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اصل میں سیاپا اے پہ آیا ہے جی، ٹھیک ہے۔ لیں جی اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔